اب علماء عقائد جو ہے وہ کیا بیان کرتے ہیں؟ سب سے پہلے ہم امام ابو الحسن الاشعری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو نقل کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں وَنَرَى الصَّدْقَةَ عَلَى مَوْتِ الْمُسْلِمِينَ وَالدُّعَاءِ لَهُمْ وَنُؤْمِنُ بِأَنَّ اللَّهَ يَنْفَعُهُمْ بِذَلِكَ. آپ فرماتے ہیں کہ ہماری رائے یہ ہے کہ مسلمان مردوں کے لیے جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے ایصال ثواب کے لیے جو صدقہ کیا جاتا ہے اور یہ جو دعا کی جاتی ہے یہ جائز ہے، اور ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان اعمال صالحہ، ان نیک اعمال کے بدلے جو ہے وہ انہیں نفع دے گا، انہیں فائدہ دے گا. امام طحاوی العقیدۃ الطحاویہ میں نقل کرتے ہیں وفی دعاء الاحیاء وصدقاتهم منفعۃ للاموات، کہ جو لوگ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کے لیے زندہ لوگوں کی دعائیں اور صدقہ کرنا جو ہے وہ نفع دیتا ہے. یہ عقیدہ طحاویہ میں اس کو نقل کیا ہے. اسی طرح امام نصفی، آپ بھی عقیدے کے بہت بڑے امام ہیں، اور یہ شرح عقائد میں جو ہے وہ ان کے اس قول کو نقل کیا گیا ہے. آپ فرماتے ہیں وفی دعاء الاحیاء للاموات وصدقاتهم عنهم نفع لهم، کہ جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے لیے زندہ لوگوں کی دعائیں اور ان کے صدقات و خیرات مردوں کو نفع دیتے ہیں، مردوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں. عقائد کے ایک اور بہت بڑے امام سعد الدین تفتزانی، آپ نقل کرتے ہیں وفی دعاء الاحیاء للاموات وصدقتهم اے صدقۃ الاحیاء عنهم اے عن الاموات نفع لهم، کہ جو لوگ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں اور ان کے لیے جو زندہ لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں یا ان کے لیے جو ہے وہ جو صدقات کرتے ہیں، نیکی کے اعمال کرتے ہیں، تو آپ فرماتے ہیں کہ اس سے ان کو جو ہے وہ نفع پہنچتا ہے، اس سے ان کو فائدہ پہنچتا ہے. اسی طرح آپ ابن تیمیہ کو دیکھ لیں، یعنی آج جو ہے وہ بعض لوگ اس کا انکار کرتے ہیں اور کلیتاً انکار کرتے ہیں، اور جو انکار کرتے ہیں ان کے بہت بڑے امام ہیں. انہوں نے مجموع الفتاوی میں اس پہ بڑی بحث کی ہے اور اس کے جواز پہ جو ہے وہ بڑے دلائل دیے ہیں آپ نے. اور اس پہ صرف میں ان کا ایک حوالہ دے کے امام شامی کا قول نقل کر کے جو ہے وہ پھر احادیث کی طرف آتا ہوں، تاکہ یہ بات جو ہے وہ پائے ثبوت تک پہنچ سکے کہ جو اہل سنت و جماعت کا نظریہ اور عقیدہ ہے ایصال ثواب کے حوالے سے، یہ قرآن و سنت سے بھی ثابت ہے، فقہاء نے اس کو بیان بھی کیا ہے. یہاں تک کہ جو عقائد کے امام ہیں انہوں نے اپنی عقائد کی کتب میں بھی اس کو بیان کیا ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے کوئی نیک عمل کرتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، تو اس کا ثواب جو ہے جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں اگر ان کو پہنچاتا ہے تو اس کا ثواب ان کو پہنچتا بھی ہے اور ان کو نفع بھی دیتا ہے. اور پھر محدثین جو ہے وہ اس کے حوالے سے کیا عقیدہ رکھتے تھے، ابھی جب ہم احادیث پہ جب آئیں گے تو اس کو میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ نقل کروں گا. ابن تیمیہ مجموع الفتاوی میں قرآن و سنت کی نصوص قطعیہ، یعنی قرآن مجید کی آیات بینات سے
گناہوں کی بخشش کے 10 اسباب جو ہے وہ بیان کرتے ہیں، گناہوں کی بخشش کے 10 اسباب بیان کرتے ہیں، اور انہوں نے جو 4th اور 5th نمبر ہے، یعنی چوتھا اور پانچواں سبب ایصال ثواب کو قرار دیا ہے۔ تو بہت لمبی بحث ہے، اس میں سے جو چوتھا اور پانچواں ہے انہوں نے ایصال ثواب کو جو ہے وہ سبب قرار دیا ہے۔ السبب الرابع الدافع للعقاب دعاء المؤمنین للمؤمن مثل صلاتهم على جنازته۔ آپ لکھتے ہیں کہ گناہوں کی بخشش کا چوتھا سبب اور عذاب سے بچانے والی مومن بندوں کی دوسرے مومن بندوں کی بخشش کی جانے والی جو دعائیں ہیں، یہ جو ہے وہ ان کے لیے عذاب میں جو ہے وہ کمی کرتی ہیں، ان کو نفع دیتی ہیں، ان کو فائدہ پہنچاتی ہیں۔ آگے مثال کیا دیتے ہیں کہ جیسے جنازہ پڑھنے والوں کی دعا۔ اب جنازہ میں صرف دعا ہی ہے نا، وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، لیکن ان کے لیے جو دعا کی جاتی ہے، اب ہر مسلمان نماز جنازہ پڑھتا ہے اور یہ دعا کرتا ہے، ان کو نفع دیتا ہے تو اسی لیے نماز جنازہ پڑھتا ہے نا، اور یہ ساری دعا ہے نماز جنازہ۔ اب آخر میں امام شامی، امام ابن عابدین شامی نے رد المختار میں جو قول نقل کیا ہے اس کو نقل کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایصال ثواب پر اہل سنت و جماعت کا موقف، اہل سنت و جماعت میں نے پہلے بیان کیا، خواہ وہ حنفی ہوں، شافعی ہوں، مالکی ہوں، حنبلی ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے علماء نے دوسرے کی طرف سے حج کرنے کے باب میں اس بات کو واضح کیا ہے کہ انسانوں کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنے عمل کا ثواب دوسرے کو بخش دیں۔ اور آگے آپ فرماتے ہیں خواہ وہ عمل نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، صدقہ ہو، اسی طرح ہدایہ میں لکھا گیا ہے۔ اور آگے آپ فرماتے ہیں کہ ایصال ثواب کرنے والے کے لیے افضل یہ ہے کہ جب وہ ایصال ثواب کر رہا ہو اس کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ تمام مومنین اور مومنات کو ایصال ثواب کی نیت کرے۔ جب وہ ایصال ثواب کر رہا ہے تو تمام مومنین اور مومنات کی نیت کرے، اس طرح سب کو ثواب پہنچ جائے گا، اور ایصال کرنے والے کے ثواب میں، یعنی ثواب پہنچانے والے کے ثواب میں کچھ کمی نہیں ہوگی، اور یہی اہل سنت و جماعت کا موقف